خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر وفاقی سرکاری ملازمین کا پارہ بھی ہائی ہو گیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے موقع پر ایک بار پھر وزارت خزانہ کے سامنے احتجاج کیا گیا، جس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس تک مارچ ہوا۔ مظاہرین نے 10 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے گرینڈ دھرنا دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ بابر شہزاد ترک کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مطالبات کے حوالے سے مسلسل نظر انداز کیے جانے پر پارہ ہائی ہو گیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے موقع پر ایک بار پھر وزارت خزانہ کے سامنے احتجاج کیا اور شارع دستور پر مارچ کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچے اور دھرنا دے دیا۔ احتجاجی سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی سیکریٹریٹ امپلائیز کور کمیٹی کے سربراہ رحمان باجوہ اور دیگر قائدین نے کہا کہ 10 فروری تک ہر منگل کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے علامتی احتجاجی دھرنا ہوگا۔ 10 فروری سے پہلے مطالبات ان کو حل کرنے پڑیں گے۔ اگلے منگل کو ہم پھر ادھر آئیں گے، ہم دستک دے رہے ہیں۔ شارع دستور پر احتجاج کے دوران سرکاری ملازمین گزشتہ ایک برس سے ہر لمحہ کوریج دینے والے 24 نیوز سے عقیدت کا اظہار کرنا بھی نہ بھولے۔ تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے کے ساتھ وفاقی سرکاری ملازمین کا احتجاج گزشتہ برس وزارت خزانہ کے سامنے سے شروع ہوا تھا، جو کہ تاحال جاری ہے۔ سرکاری ملازمین کے مطابق تنخواہوں میں اضافے کے نوٹیفیکیشن تک بھرپور احتجاج جاری رہے گا۔ کیمرامین نوید شیخ کے ساتھ بابر شہزاد ترک، 24 نیوز، اسلام آباد۔ ادھر کراچی میں اسٹیل ملز کے ملازمین کا احتجاج 16ویں روز بھی جاری ہے۔ دھرنے کے شرکاء نے دھرنے میں ہی کھانا پکانے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، تنویر بہلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تنویر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اسٹیل ملز کے جو برطرف ملازمین ہیں ان کا احتجاج آج 16ویں روز بھی جاری ہے۔ رات ہو چکی ہے اور جو اسٹیل ملز کے ملازمین ہیں وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت بھی۔ خواتین کا کہنا ہے کہ جو شرکاء ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے ختم ہو گئے ہیں اور جو باہر سے کھانا آ رہا تھا وہ نہیں آ رہا ہے۔ اس کے لیے خواتین اب سبزیاں لے کر آ رہی ہیں اور یہیں پر کل سے ان کا اعلان کیا گیا ہے کہ کل سے کھانا بھی یہیں بنایا جائے گا۔ تقریباً 4,500 سے زائد برطرف ملازمین ہیں جو اپنے بحالی کے لیے، نوکری پہ بحالی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ تمام شرکاء کا کہنا ہے کہ گزشتہ 16 روز سے کھلے آسمان تلے سرد موسم میں یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، مگر تاہم کسی وفاقی حکومتی نمائندے نے اب تک ان سے رابطہ نہیں کیا گیا ہے، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب حکومت اعتماد کرنے کے بجائے، رابطہ کرنے کے بجائے ان پر یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جو گولڈن ہینڈ شیک پر 23 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں، مگر ان کے مطابق تقریباً 23 لاکھ روپے نہیں بلکہ 5 لاکھ سے بھی کم رقم دی جا رہی ہے، جس کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین یہاں پر رات کے اوقات میں اچھے خاصے ہو جاتے ہیں، صبح کے اوقات میں تعداد کم ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مظاہرین کی تعداد، شرکاء کی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سماجی رہنما فرزانہ باری نے باچا خان یونیورسٹی انتظامیہ پر تنقید کی ہے۔ فرزانہ باری کہتی ہیں کہ طلباء کیا پہنے اور کیا نہیں، ان پر پابندی لگانا درست نہیں، ایسا کرنا بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسی سوچ اور فیصلے کرنے والوں کو فارغ کر دینا چاہیے۔ میں تو اس بات کی سخت مذمت کرتی ہوں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ کون سی ہماری بچیاں اور وہ کیپی میں جو چھوٹے کپڑے پہن کے جاتی ہیں، میک اپ کریں یا نہ کریں، یہ ان کا کوئی تعلق کسی اور انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سول رائٹس کا مسئلہ ہے، یہ پرسنل لوگوں کی ذاتی جو ایک پسند کی بات ہے۔ اس کے اندر انتظامیہ کی جو انٹرفیئرنس ہے، یہ تو بالکل طالبانائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ انتظامیہ جو ہے اس کو فوری طور سے فارغ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ لے کر وہ لوگ بیٹھیں گے اور بچیوں کے اوپر اس طرح کی پابندیاں اور بچوں کے ذاتی معاملات کے اندر وہ گھسیں گے، کیونکہ اگر کوئی بچی میک اپ کر کے آتی ہے تو اس سے کسی اور کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو یا اس نے جو بھی لباس پہنا اس سے کسی اور کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ لوگوں کی پرسنل چوائسیز ہوتی ہیں، یہ سول رائٹس کے ایشوز ہیں، اور اگر جو یونیورسٹی میں جو اکیڈیمیا کے اندر اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تو صرف آپ ایک طالبانائزیشن کا مائنڈ سیٹ ہی وہاں پہ پروان چڑھائیں گے، اور اسی مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ فروغ ملے گا۔ تو ایسے لوگوں کو تو میں جنہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کی۔ قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ غریب مر رہا ہے، حکومت کے کان بہرے ہیں، اینک سچائی نہیں دیکھ رہی۔ شاہ محمود قریشی بولے، اپوزیشن کی کارستانیوں کی وجہ سے پاکستان اس حال میں ہے۔ ہماری بات سنیں، اپوزیشن کی بات سنیں، آپ ہمارے اسپیکر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو سیٹ ہے وہ غیر جانبدار رہے۔ اگر آپ غیر جانبدار رہیں گے تو اس ہاؤس کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر کوئی نیچے سے وزیر اشارہ کرے اور آپ ان کے اشاروں پر چلنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔
ये कौन सी डिक्टेटरशिप का हमसे पाला पड़ गया जनाब स्पीकर, आप हमारी मदद करें। कान शायद बहरे हो गए, आपने जो ऐनक पहनी है वो कुछ नहीं देख रही, लेकिन आज मखलूक खुदा तंग है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के घरों के चूल्हे बुझ गए हैं, महंगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़ कर रख दी है, और आप कहते हैं कि सब अच्छा है। मैं दरखास्त करता हूं कि आप कर दीजिए रिलैक्स, और हमारे मिनिस्टर पार अभी इनको जवाब दे देंगे। इनकी कारस्तानियों का जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कैफियत को जिस अंदाज में छोड़ के गए हैं, इनकी कारस्तानियों का आज पोल खुल जाएगा। हुकूमत ना मानी, अपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। ब्रॉडशीट की तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही करेंगे। विफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी है। उधर F9 पार्क गिरवी रखने से बच गया। शाहिद खाकान अब्बासी ब्रॉडशीट मामले पर नैब पर बरस पड़े। अवैस कयानी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ब्रॉडशीट के मामले पर जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी गई। कमीशन हुदैबिया समेत दीगर मामलात की तहकीकात करेगा। काबीना ने F9 पार्क गिरवी रखने की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म बोले गिरवी ही रखना है तो वज़ीर आज़म हाउस को रखा जाए। काबीना इजलास पर ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि कमीशन ब्रॉडशीट मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ तहकीकात करेगा। 45 दिन में कमीशन तहकीकात मुकम्मल करेगा। अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क में पता चल जाए सबको कि किसका क्या किरदार रहा है इस मुल्क की माशी बदहाली में, इस मुल्क में कर्जों का जो जाल बिछाया गया, ये सारी चीज़ें इसमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये 45 दिन के अंदर ये हमारे सामने बिल्कुल सामने आ जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ब्रॉडशीट मामले पर नैब पर बरस पड़े। कहा ब्रॉडशीट तो महज एक केस है, नैब का रिकॉर्ड सामने आए तो ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। अगर आप में भी जुर्रत है तो ब्रॉडशीट के तमाम कागजात, तमाम दस्तावेजात जो नैब के पास हैं, पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें। बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी। काबीना इजलास में वफाकी वज़रा ने आलमी सतह पर मुकदमात का मामला भी उठाया। वज़ीर आज़म ने आलमी अदालतों में जेर समात मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। काबीना ने कोरोना वैक्सीन खरीदने के तरीकाकार की भी मंजूरी दे दी। प्राइवेट सेक्टर्स भी वैक्सीन खरीद सकेगा। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में गुज्जर नाले का नया मॉडल डिज़ाइन तैयार कर दिया गया। गुज्जर नाले के अतराफ अब 105 नहीं सिर्फ 30 फीट जगह खाली कराई जाएगी। हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। गुज्जर नाले के अतराफ के मकीनों के लिए बड़ी खबर। महमूदाबाद नाले के बाद गुज्जर नाला पर ऑपरेशन की तैयारी एक बार फिर शुरू कर दी गई। 13 किलोमीटर तवील गुज्जर नाले को जदीद खतूत पर इस्तफार करने के लिए मॉडल डिजाइन तैयार। गुज्जर नाले के तरफ 150 फीट के बजाय 30 फीट जगह खाली करने का फैसला किया गया है। गुज्जर नाले के दोनों अतराफ 30-30 फीट मार्किंग का अमल शुरू हो गया है। 105 फीट मार्किंग में 8000 से जायद मकानात और स्ट्रक्चर्स ऑपरेशन की जद में आ रहे थे। ताहम नाले के रीडिजाइन के तहत 50% स्ट्रक्चर ऑपरेशन की जद से बच जाएगा। लाहौर में चीन के कौंसल जनरल लॉन्ग देंगबिन ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ को अलविदाई खत लिख दिया। चीनी कौंसल जनरल लॉन्ग दिंगबिंग ने अपने ख़त में कहा कि आप चीन और चीनी अवाम के दरीना दोस्त हैं। बतौर वज़ीर आला पंजाब CPAC के लिए आपके जोश व जज्बे से बेहद मुतासिर हुआ। चीनी कौंसल जनरल का अपने ख़त में यह भी कहना था कि नून लीग हुकूमत में हो या अपोजिशन में, वो हमेशा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की दोस्त रही है। उम्मीद है कि आप पाक चीन दोस्ती के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। चीनी कौंसल जनरल ने शहबाज शरीफ के लिए सेहत, शादमानी और कामयाबी के जज्बात का इजहार भी किया। रेलवे के IT सिस्टम में खराबी से रिजर्वेशन सिस्टम जवाब दे गया है। ऑनलाइन टिकट्स का सिस्टम बंद हो गया है। मुल्क भर में टिकट्स की बुकिंग का अमल भी रुक गया है। रेलवे के IT सिस्टम में खराबी से रिजर्वेशन सिस्टम जवाब दे गया है। तफसीलात जान लेते हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद बताएगा, इसको बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, रेलवे IT7 में ब्रेकडाउन के बायस जो मुल्क भर की रिजर्वेशन दफातर है वहाँ पर सिस्टम है वो खराब हो गया है और 13 घंटे गुजरने के बावजूद रेलवे IT अफराद जो है बहाल नाकाम है वो दिखाई दे रहे हैं। और जराये के मुताबिक रेलवे काम की तरफ से प्राइवेट कंपनी की तरफ से जो IT एक्सपर्ट की खिदमात देने का फैसला है वो किया गया है। और इस हवाले से रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से हिदायत जारी की गई है कि रेलवे IT सिस्टम जो है आज सुबह 8 बजे से ही बंद है, जिसके बाद लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद रिजर्वेशन पर। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
کراچی میں عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے قائم کیے گئے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جہاں کرونا SOPs کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ لمبی قطاریں ڈیفنس میں عوام کو سستا راشن فراہم کرنے کے لیے لگوائی گئیں۔ لائن میں لگے افراد نے ماسک استعمال کیا اور نہ ہی ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھا۔ لمبی قطاروں کے اطراف میں سیوریج کے گندے پانی سے تعفن پھیل رہا تھا، جس کی وجہ سے شہریوں کو وبائی امراض لاحق ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے ایک بار پھر شوگر ملز سے مہنگی چینی خریدنے سے انکار کر دیا۔ شوگر ملز نے 92 روپے فی کلو کے حساب سے بولی دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز سے مسلسل 5واں ٹینڈر بھی منسوخ کر دیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے وکاس عظیم سے۔ وکاس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، یوٹیلیٹی اسٹور آف پاکستان نے شوگر ملوں سے مہنگی چینی خریدنے سے انکار کر دیا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور نے مسلسل 5واں ٹینڈر آج منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ شوگر ملوں نے جو چینی کی قیمت یوٹیلیٹی اسٹور کو فراہم کی تھی وہ 52 روپے فی کلو میں یوٹیلیٹی اسٹور کو پڑ رہی تھی، جبکہ جو درآمدی چینی ہے وہ 82 روپے فی کلو میں پڑ رہی ہے۔ حکومت کو جو ہے وہ 50,000 ٹن مزید چینی درآمد کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب پاکستانی ویزا کے خواہش مند غیر ملکیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ پاکستان کا ویزا آن لائن کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری داخلہ شوکت علی نے بتایا کہ اب پاکستان کا ویزا آن لائن ملے گا، جبکہ ویزا ایکسٹینشن بھی آن لائن کرائی جا سکے گی، جس کے لیے $20 فیس ادا کرنی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر لاہور کی سرزنش کے بعد پنجاب حکومت نے عدالتوں کے لیے ڈریس کوڈ جاری کر دیا۔ افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جب عدالتوں میں پیش ہوں تو آپ کے لباس میں تہذیب جھلکے، فارمل لباس میں جائیں۔ سوٹ پہنے، نہیں ہے تو پینٹ شرٹ پہنے اور قمیض کے تمام بٹن بند کریں۔ شلوار قمیض پہنے تو ویسٹ کوٹ بھی پہنے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم نے مس پاکستان 2021 کے انتخاب کے لیے انٹرویوز شروع کر دیے ہیں۔ مقابلے کرونا کے باعث ورچوئل ہوں گے۔ آن لائن جاری ہونے والے سوال نامے میں مقابلے میں حصہ لینے والی لڑکیوں سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کا خوشگوار لمحہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پوچھا گیا کہ آپ کے خاندان کی کوئی خاص کہانی کیا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کیا منفرد کارنامہ سر انجام دیا ہے، آپ نے کسی سوشل ایشو کے لیے آواز اٹھائی ہے، آپ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہیں، آپ کو اپنے ملک پر کس وجہ سے فخر ہے، آپ اپنے بارے میں کیا کیا باتیں شیئر کر سکتی ہیں۔ کراچی میں سرد ہواؤں کا راج ہے۔ ٹھنڈ بڑھتے ہی شہریوں نے من پسند کھانوں کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ سرد موسم میں شہری خرگوش اور بٹے روسٹ کھا کر خوب مزے اڑانے لگے ہیں۔ راہیل بیگ کی رپورٹ دیکھیے۔ موسم خوشگوار ہو اور روزمرہ کے کھانوں سے ہو جائے بور تو چاہیے کھانے میں کچھ اور سرد موسم میں کراچی کے علاقے گرو مندر پر خرگوش کا گوشت کراچی والوں کی مرغوب غذا بنی ہوئی ہے۔ خرگوش کا گوشت یہاں پہ میں فرسٹ ٹائم کھانے آیا ہوں اور موسم بھی ایسا اچھا ہے کہ یہاں پہ کبھی کھایا نہیں ہے میں نے، تو اس چکر میں آج مجھے پتہ چلا تو میں یہاں پر آیا ہوں کھانے کے لیے۔ خرگوش کا گوشت بہت سافٹ اور ٹینڈر ہوتا ہے، مطلب وہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور انفیکٹ موسم بھی بڑا اچھا ہو رہا ہے، بہترین ہو رہا ہے، تو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ خرگوش کا گوشت عمدہ ذائقہ اور غذائی خصوصیات کے باوجود بہت عام نہیں ہے اور روزمرہ کی مصنوعات کی فہرست میں شامل بھی نہیں ہے، مگر موسم کی مناسبت سے شہری خرگوش اور بٹیر پر خوب ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ یہ خرگوش بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، حلال جانور ہے جس کو کھاتے ہیں، تو ہم اس کا خرگوش کا جو ہے وہ بروسٹ بناتے ہیں۔ ہم دکاندار کا کہنا تھا کہ خرگوش کا بروسٹ ایک خاص ڈش ہے جو مخصوص لوگ پسند کرتے ہیں، مگر سردی میں اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ یوں تو خرگوش کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، مگر سرد موسم میں موسم کے ساتھ کھانے کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ کیمرہ مین دانیال سید کے ساتھ راہیل بیگ، 24 نیوز کراچی۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔